بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ عورت کی عدت کے حوالے سے یہ مسئلہ کہ عورت کی عدت میں اس سے نکاح جائز نہیں ہے کسی کا۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ عدت کے حوالے سے تین باتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بلا ضرورت شرعی، بلا عذر شرعی عورت جو ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ دوسرا یہ کہ عورت کسی بھی قسم کے زیب و زیبائش، زیب و زینت والے کام نہیں کر سکتی، یعنی زینت کی غرض سے، زینت کی نیت سے۔ ضرورت اور علاج کے لیے تیل لگانا، سرما وغیرہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ نکاح کا پیغام وہ عدت کے دوران نہیں دے سکتی کسی کو اپنے حوالے سے، اور کسی کی طرف سے آیا ہوا صریح واضح پیغام نکاح کو قبول بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن مخفی طور پر اگر کوئی نکاح کا اشارہ دیتا ہے کنایتاً، تو اس کی گنجائش ضرورت کے وقت میں ہے۔ یہ عدت کے جو مسائل ہیں یہ طلاق رجعی والی عورت کے لیے نہیں ہیں، یہ طلاق بائن والے یا طلاق مغلظ والی یا بیوہ عورت، اس کے لیے یہ مسائل ہیں یہاں پر۔ اب یہاں اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ عدت کے دوران اس کا کیا ہوا جو نکاح ہے وہ باطل شمار ہوتا ہے۔ بعض فقہاء نے یہ یہاں پر تفریق کی ہے کہ اگر نکاح کرنے والوں کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، شرعی مسئلے کا، نکاح کر گئے، تو ایسی صورت میں پھر بھی نکاح تو نہیں ہوتا، ان کی تفریق کے درمیان تفریق کروائی جائے گی، اور طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ نکاح فاسد شمار ہوگا، اس میں عدت بھی گزارے گی۔ لیکن اگر ان کے ذہن میں تھا یہ کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، پھر بھی انہوں نے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں نکاح باطل شمار ہوگا، اور باطل نکاح میں عدت بھی نہیں ہوتی۔ یہ فرق یہاں پر کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس نکاح کے باطل ہونے پر اور کالعدم ہونے پر تمام دنیا کے فقہاء، مجتہدین، علماء آج تک جتنے بھی مسالک اور مکاتب فکر ہیں، سب کا یہی اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس پر قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 234 اور 235 ہے، اس میں دونوں آیتوں میں کچھ احکام معتدہ بیان ہیں، یعنی عدت والی عورت کے احکام بیان ہیں۔ ان میں جو آیت نمبر 235 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لا تواعدوہن، سرًا، کہ مخفی طور پر چھپے چھپے آپس میں نکاح کے وعدے نہیں ہونے چاہیے۔ لا تعزموا عقدۃ النکاح، دوسری نہیں آئی ہے کہ پکا نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اس کی مکمل ہو جائے، عدت مکمل گزر جائے۔ یہ تو قرآن کے ایک مقام میں نے بیان کیا جو بالکل واضح ہے۔ دوسرا مقام سورہ طلاق کی بالکل ابتدائی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ یہاں یہ حکم ہے کہ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ جو ہے طلاق دیں تو طلاق دیتے وقت بھی عدت کا لحاظ رکھیں، اور جب طلاق دے چکے ہیں تو اس کے بعد پھر عدت کا حساب رکھیں، یعنی عدت کا حساب رکھنا چاہیے کہ کتنی ہوئی، کتنی گزر گئی، کیونکہ عدت کے حوالے سے بہت ساری پابندیاں ہیں جو شریعت نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تیسرے مقام کی آیت میں بیان کر رہا ہوں، سورہ نساء کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات بیان کی ہیں، وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا۔ وہاں یہ بھی ہے کہ اگر سالی چونکہ عارضی اور وقتی حرمت رکھ رہی ہوتی ہے، تو جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے پھر بھی نکاح اس سے جائز نہیں ہے، اور جب تک اس کی بہن عدت میں ہے تو پھر بھی سالی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تمام مفسرین کا اس آیت کی روح سے اتفاق ہے۔ یہاں بھی عدت کے اعتبار بہن کے یعنی سالی کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور یہی اسی طرح کا اعتبار دیگر جو ہے اس اعتبار سے بھی کیا گیا ہے جب چار عورتوں کا مسئلہ لاحق ہو، وہ یا کوئی اور عورت یا عورت جو ہے کسی اور کی عدت میں چلی آ رہی ہو۔
یہ تو میں نے قرآن کے 3 مقام بیان کیے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت سے اس کی عدت کے اندر نکاح کر لیا تو اس میں اگر ان کا قرب مخصوص بھی آپس میں ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے عورت جو جس شخص کی عدت چل رہی تھی اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد دوسرے کی عدت گزارے گی جس کے ساتھ نکاح باطل ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس شخص کے اوپر یہ عورت حرام ہوگی، یعنی اس کے ساتھ اس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے جو کتابوں میں موجود ہے. اگرچہ جمہور کی رائے اور جو عمل ہے، طریقہ کار ہے، فتویٰ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. وہ تو اس طرح ہے کہ نہیں دائمی حرمت کے اسباب یہاں نہیں پائے جاتے، اگر بعد میں یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نکاح آپس میں جائز ہو جائے گا. تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا جو میں نے نقل کر دیا، اگرچہ جمہور کی رائے اس سے ہٹ کر ہے، لیکن اس سے مسئلے کی نوعیت کو اصل میں واضح کرنا ہے کہ عدت کے اندر نکاح باطل ہوتا ہے، اس مسئلے کو واضح کرنا ہے. اب اس کے بعد میں چند شواہد اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ عدت کے اندر نکاح باطل ہوتا ہے، چنانچہ اس پر مسائل متفرع ہوں گے. مثلا اس کو دیکھ لیں کہ ایسا شخص جس نے عدت کے اندر نکاح کر لیا ہے، اس کو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. جب عدالت ان میں تفریق کرے گی یا کوئی بھی ان میں تفریق کرے گا تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ تو اس کو طلاق بھی دے، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہو. دوسرا مسئلہ یہ متفرع ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی ہے اور ابھی عدت کا زمانہ چل رہا ہے تو عدت کے زمانے میں اگر دوسری طلاق دی، تیسری طلاق دی تو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. رجی کو یا بائن کے ساتھ جو ہے بعد میں رجی دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو رہی ہے. تو اگر اس عدت میں نہ ہوتی تو طلاق واقع نہ ہوتی. تو عدت کے اعتبار کر کے اس کو جو ہے. اسی طرح میراث کے مسائل ہیں، وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اگر شوہر مر گیا تو اس کی وارث ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو عدت کے اعتبار کرتے ہوئے اس میں مختلف مسائل اس پر متفرع ہوتے ہیں. تو یہ تیسرا جو ہے دوسرا شاہد میں نے اس کے اوپر بیان کر دیا. تیسرا یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر بھی اس پر متفق ہیں، تمام مسالک بھی اس پر، مسالک فقہ بھی اس پر متفق ہیں. مثلا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سارے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج کے دیوبند اور بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات غیر مقلدین، یہ سارے کے سارے اس کے اوپر متفق ہیں اس مسئلے پر. یہاں تک کہ تشیع تو بہت آگے گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح نکاح کر لیا عدت کے اندر جان بوجھ کر، چاہے ہم بستر ہوا ہے یا نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں تک یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے شیعہ کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا تشیع کے حوالے سے، ان کی کتابوں میں موجود ہے. مثلا ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، توضیح المسائل بنی ہاشمی خمینی، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 470 اور 471 ہے. تو بہرحال یہ چند میں نے شواہد اور قرآن کی آیات اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عدت کے اندر کیا ہوا نکاح جائز نہیں ہے، کالعدم ہے، باطل ہے. تو لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ابھی جنوری 2022 کے اندر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے کہ جس میں ایک عورت کو تنسیخ کی ڈگری ملی ہے، نکاح کے فسخ ہونے کی تنسیخ کی، اور دوسرے دن وہ نکاح کر لیتی ہے اور اس کے حوالے سے عدالت میں کیس دائر ہو جاتا ہے اور عدالت یہ کہہ کر خارج کرتی ہے، جو ہے اس کا اعتبار نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ اگرچہ یہ بے قاعدہ نکاح ہے، یعنی قاعدے کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ اس کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں جو کی گئی ہیں. لہٰذا قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسالک اور مکاتب فکر کا جن مسائل پر خاص طور پر اتفاق اور اجماع ہوتا ہے، ان مسائل میں کم از کم اس طرح کے جہالت کا اظہار کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. اور پھر ایک حرام کو حلال کی ڈگری یا سند دینا، تو یہ اللہ کے غضب کو، غصے کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.